اور خبر شیئر کرتے ہیں آپ کے ساتھ, تھوڑی سی اور شرم دلانی ہے کسی کو تو خبر یہ ہے, اشوک سوین یہ انڈین جرنلسٹ ہیں اور وہاں بڑے مقبول آدمی ہیں, سوشل میڈیا کے اوپر یہ بڑے مقبول ہیں اور پروفیسر بھی ہیں. انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے, پاکستان کے بارے میں کیا ہے اور انڈیا کے بارے میں کیا ہے. یعنی پاکستان کو اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے, اپنی معیشت کو محفوظ رکھنے کے لیے آئی ایم ایف سے جو پیسہ چاہیے وہ 1.1 ارب ڈالر چاہیے جو مل رہے ہیں. اب یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. اشوک سوین یہ کہہ رہے ہیں, یہ بھارتی پروفیسر بھی ہیں, جرنلسٹ بھی ہیں, ایکٹیوسٹ بھی ہیں, تو ان کا یہ کہنا ہے کہ 1.1 ارب یعنی 1.1 بلین امریکن ڈالرز جو ہیں وہ پاکستان کو چاہیے آئی ایم ایف سے اپنے آپ کو فی الحال بچانے کے لیے, معیشت کو بچانے کے لیے. اور اب وہ لکھتے ہیں کہ ایگزیکٹلی دا سیم اماؤنٹ مودی پیڈ فار ہز 2 لگژری پلینز. یہ بالکل وہی اماؤنٹ ہے جو نریندر مودی نے, بھارت کے وزیر اعظم نے, اپنے 2 لگژری طیاروں کے لیے دیے. یہ فرق ہے پاکستان اور بھارت میں. میرے خیال میں شرم آنی چاہیے پاکستان کو کہ 70 سال کے بعد ملک آگے بڑھتے ہیں, ہم پیچھے چلے گئے ہیں. اور اتنا پیچھے چلے گئے ہیں کہ اب لوگ اس طرح کی مثالیں دے رہے ہیں. اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہمیں شرمندہ کر رہے ہیں, فیکٹ ہے, فیکٹ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. فیکٹ یہ ہے کہ 1.1 ارب ڈالر پاکستان کو آئی ایم ایف سے چاہیے اور مودی نے صرف اتنا پیسہ اپنے 2 لگژری طیارے لینے کے لیے خرچ کیا ہے. یعنی بھارتی وزیر اعظم کے بعد, چاہے وہ مودی رہے, بعد میں کوئی اور بھی ہو, اس کے بعد 2 جو لگژری طیارے ہوں گے وہ اتنے پیسے ہوں گے جتنے پیسوں کے لیے پاکستان بڑے لمبے عرصے سے آئی ایم ایف کے گھٹنوں میں بیٹھا ہوا ہے. اور آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدہ کیا ہے وہ بھی بڑا خوفناک ہے. اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں. لیکن ایک خبر اور ہے. ایم کیو ایم پاکستان کے کنوینئر خالد مقبول صدیقیہ کا کہنا ہے کہ ہم اپنا مطالبہ کسی صورت ختم نہیں کریں گے. ایم کیو ایم جو ہے وہ ابھی اپنا دھرنا مؤخر کرنے کا اعلان کر رہی ہے. ویسے بہانے ان کو چاہیے دھرنا مؤخر کرنے کے لیے, کبھی کسی تقریب کی وجہ سے, کبھی کسی پروگرام کی وجہ سے وہ اپنا دھرنا مؤخر کرتے ہیں. وہ الطاف حسین کا ہی ٹائم تھا جب وہ ڈرا دھمکا کے لوگوں کو لا کر بٹھا دیتے تھے. لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے اور نہ لوگوں نے ایم کیو ایم سے اتنی امید وابستہ کی ہوئی ہے کہ ایم کیو ایم ان کو ڈلیور کر کے دے گی. ابھی حال ہی میں ایم کیو ایم 2 مرتبہ حکومت میں رہی ہے. پہلے وفاقی حکومت میں عمران خان کے ساتھ تھی, اب شہباز شریف کے ساتھ ہے, اس سے پچھلی حکومت میں بھی تھی, اس سے پچھلی ہمیشہ حکومت میں رہی ہے اور کراچی کے اندر تو رول کرتے رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود انہوں نے کراچی کو کھنڈر بنا دیا ہے. تو اس وجہ سے لوگوں کو ان سے امید نہیں ہے اور لوگ ان سے مایوس ہو گئے ہیں. تو اب یہ بہانوں کے ساتھ مؤخر ہی کریں گے اپنے دھرنے اور اپنے پروگرام. الیکشن میں اگر اسٹیبلشمنٹ ایم کیو ایم کو جتوانے کی کوشش کرے اور ان کو ووٹ ڈلوا دے ان کے بکسے کے اندر کسی طرح بھی, جیسے یہ پہلے ڈالتے تھے, وہ والا ان کو فری ہینڈ مل جائے اور ان لوگوں کو متحرک کر دے, تو پھر یہ ایم کیو ایم والوں کو جتوا سکتے ہیں. ادروائز ان کے جیتنے کا اب امکان کوئی نہیں ہے. شوکت ترین کو گرفتاری کے حوالے سے ایک خبر چلی تھی, میں نے بھی اس کو ٹویٹ کر دیا تھا دیکھ کر خبر, لیکن جب اس کو کنفرم کیا تو وہ گرفتار نہیں ہوئے, وہ بلکہ پاکستان میں موجود نہیں ہے. لیکن ایف آئی اے نے ان کو گرفتار کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور ایف آئی اے کو لگتا ہے کہ ان کو گرفتار کیا جائے اور انکوائری مکمل ہونے اور مزید کارروائی کے لیے وہ لکھا ہے ایف آئی اے نے. بہرحال ہو سکتا ہے کہ شوکت ترین کو گرفتار کر لیا جائے. شاہد خاقان عباسی صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا عمران خان صاحب کو لے کر. انہوں نے کہا ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی جانب سے انہوں نے کہا کہ سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ پر لگائے جانے والے الزامات آئین کی خلاف ورزی سے متعلق ہیں اور وہ ان کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت درخواست دیں. شاہد خاقان عباسی صاحب نے یہ مشورہ نواز شریف صاحب کو تو نہیں دیا تھا جب وہ کہتے تھے کہ آپ لوگوں نے اپنے حلف سے غداری کی, کچھ لوگوں نے, آپ کو جواب دینا پڑے گا, آپ نے حکومت کو گرایا, آپ نے جھوٹے کیسز بنائے اور بے شمار گھٹیا ترین الزامات نواز شریف صاحب نے بھی لگائے تھے. عمران خان صاحب نے تو یہ کہا ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے خود ایک انٹرویو دیا اور اس میں انہوں نے اعتراف کر لیا کہ انہوں نے رجیم چینج آپریشن کیا ہے, تو اب ان کے خلاف انکوائری ہونی چاہیے. لیکن نواز شریف صاحب نے تو ڈائریکٹلی ٹارگٹ کیا تھا اس وقت جب وہ آرمی چیف تھے, تو اس وقت نواز شریف صاحب نے کیوں نہیں لکھا تھا؟ نواز شریف صاحب کو کیا شاہد خاقان عباسی صاحب نے یہ مشورہ دیا تھا؟ میرے خیال میں اس وقت نہیں دیا تھا. ویسے بھی یہ بلی کے گلے میں گینٹھی ڈالے کون, یہ بھی ایک بہت بڑی مصیبت ہے پاکستان میں. لوگ ڈرتے ہیں اور سیاستدانوں کو پتہ ہے کہ پورا کریئر تباہ ہو جائے گا اس چکر میں اگر پڑیں گے تو. ناظرین, میں نے آپ کو ایک خبر بتائی تھی کہ شائستہ پرویز ملک صاحبہ, جو پرویز ملک مرحوم کی اہلیہ ہیں,
ان کو بنایا گیا ہے معاون خصوصی شہباز شریف کا، اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ یہ مریم نواز اور نواز شریف کے کہنے پہ بنایا جا رہا ہے۔ وجہ یہ تھی کہ ان کی جو گھر والی سیٹ ہے اس کے اوپر نواز شریف کی اور مریم نواز کی نظر ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ سیٹ کے اوپر مریم نواز خود الیکشن لڑے، کیونکہ وہ لاہور کی سب سے محفوظ سیٹ پی ایم ایل این کے لیے تصور کی جاتی ہے۔ پہلے جتنی محفوظ تو نہیں ہے، مقابلہ تو ہوگا، لیکن سب سے محفوظ سیٹ تصور کی جاتی ہے۔ تو وہ سیٹ لینے کے لیے تو ابلائج کر رہے تھے کہ آپ کو معاون خصوصی بنا دیا جاتا ہے وزیر اعظم پاکستان کا، تو انہوں نے معذرت کر لی ہے۔ یعنی گزشتہ دنوں 5 نئے ناموں کو کہا گیا تھا کہ آپ معاون خصوصی بن جائیں، تاہم اب شائستہ پرویز ملک نے معاون خصوصی کا عہدہ لینے سے معذرت کر لی اور کہا کہ پارٹی کی شکر گزار ہوں، عزت سے نوازا، ذاتی وجوہات کی بنا پر معذرت کی ہے۔ اب اس کے 2 ریزن ہو سکتے ہیں، یا تو یہ والا ایریا نہیں دینا چاہتے، اپنا حلقہ نہیں دینا چاہتے مریم نواز کو، یا پھر انہیں پتا ہے کہ یہ 4 دن کے لیے جو احسان انہوں نے چڑھانا ہے وہ احسان لیے بغیر ان پہ احسان چڑھا دو، وہ سیٹ یہ خود ہی وہاں سے الیکشن لڑ لیں۔ دیکھتے ہیں اب ہوتا کیا ہے۔ پاکستان نے آئی ایم ایف کو نومبر تک بجلی مہنگی کرنے کا ایک پلان دے دیا ہے، اور بجلی کی قیمت جو ہے وہ لگ بھگ 8 روپے فی یونٹ بڑھا دی جائے گی، اور جو کسان پیکج کے تحت ایک سبسڈی تھی وہ بھی ختم کر دی جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مارچ سے نومبر تک فیول چارج ایڈجسٹمنٹ کی مد میں 14 ارب روپے سیل ٹیکس کی مد میں اکٹھے کیے جائیں گے، اور آئی ایم ایف نے بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کے لیے وصولیوں کا ہدف 90.4% مقرر کر دیا ہے۔ شہباز شریف کا یہ کہنا ہے کہ مجھ سمیت پوری اشرافیہ کو قربانی اور اثار کا مظاہرہ کرنا ہوگا، تو سب سے پہلے میاں صاحب اپنی کابینہ ہی چھوٹی کر دیں۔ روزانہ آپ تھوڑے سے بندے اور شامل کر دیتے ہیں، کابینہ کی آپ سینچری کرنے والے ہیں اور قربانی دینے کی آپ باتیں کر رہے ہیں، تو سب سے پہلے اپنی کابینہ کی قربانی دیں نا، وہاں سے لوگوں کو باہر نکالیں تاکہ عوام کو بھی پتہ چلے کہ آپ قربانی دینے کے موڈ میں ہیں۔ قربانی ایسے تو نہیں ہوگی، یہاں آٹے کا بحران پیدا ہونے والا ہے۔ فلور مل مالکان کہہ رہے ہیں کہ پیر سے پنجاب میں ہڑتال کا اعلان کر رہے ہیں، گندم کی دستیابی نہیں ہے، آٹے کا بحران پیدا ہو رہا ہے، گندم کی اسمگلنگ رک نہیں پائی، اور سستا آٹا پاکستان میں اب میسر نہیں ہے، یعنی 160 روپے تک کلو آٹا گیا ہے، جو 55 روپے کا عمران خان کے دور میں بکتا تھا تو بہت مہنگا تھا۔ یہ پاکستان کے میڈیا اور پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بے نقاب کر کے گئے ہیں 10 مہینے۔ تھوڑی سختیاں ضرور تھیں، لوگوں کو تکلیف ہوئی ہے، لیکن سب سے اچھی بات یہ ہے کہ وہ جو سوٹ بوٹ میں پھرتے تھے نا، لوگوں نے ان کو ننگے دیکھا ہے، ننگا۔ اب تک کے لیے اتنے، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔